بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جی ہاں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا ہے۔ روزہ رکھیں، اور آپ جانتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور اب تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز، سب کا کہنا یہ ہے کہ انسان اگر فاسٹنگ کرے، 11-12 گھنٹے اگر بھوکا رہے تو کینسر کے جرمز تک مر جاتے ہیں۔ کہ باڈی کے اندر کچھ گلا سڑا جب حصہ کچھ بنتا ہے، جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر جسم میں کینسر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تحقیق ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ انسان اگر اس سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے، تو کہا کہ کم سے کم ہفتے میں 1 دن روزہ رکھ لے، ورنہ سال میں تو 20-25 دن روزے لازمی رکھے تاکہ انسان اس مہلک وبا سے بچ جائے۔ اور آپ دیکھیں مسلمانوں میں کتنا بڑا انعام ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے آتے ہیں۔ اگر ہر مسلمان دیانتداری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی باڈی کو ہزاروں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ روزانہ وضو کرنا، یہ غسل کرنا، یہ تلاوت قرآن کرنا، قسم خدا کی بے شمار انسان کو بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ ڈھال بھی ہے جب تک اس کے اندر پھاڑ نہ ہو، جب تک اس کو کاٹا نہ جائے۔ اس کی پھاڑ کیا ہے؟ انسان روزہ رکھتا ہے مگر اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا کرتا۔ جی ہاں، وہ دن بھر ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، گانے بازوں کے اندر، بسا اوقات فٹ بال کھیلتے ہوئے، نائٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے، ٹورنامنٹ کھیلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے جناب رمضان ٹورنامنٹ، رمضان فٹ بال ٹورنامنٹ، کرکٹ ٹورنامنٹ۔ اب اندازہ کیجئے کیا رمضان اس کام کے لیے رہ گیا؟ جو عشرۂ رحمت ہے، جس میں عشرۂ مغفرت ہے، عشرۂ جہنم سے آزادی کا یہ پورا عشرہ ہے، مگر آج ہم غافل ہو گئے ہیں۔ تو روزے کے آداب اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھے۔ کیونکہ ایک مرتبہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا 2 عورتیں ہیں، وہ روزے سے ہیں مگر ان کی حالت بڑی غیر ہو گئی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، ایک پیالہ دیا، برتن دیا، ان کو کہو کہ وہ قے کریں۔ ایک نے قے کی، تو جیسے ہی قے کی تو اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے اور خون آنے لگا، آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسری عورت کو بھی کہا کہ اس میں قے کریں، تو اس نے بھی قے کی تو پورا پیالہ خون سے اور گوشت سے بھر گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے روزہ تو رکھا، جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو جو دنیا میں حلال تھیں مگر روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، وہ تو ترک کر دیا، مگر یہ غیبت سے باز نہیں آئیں۔ یہ جب دونوں عورتیں آپس میں بیٹھیں تو غیبتیں کرنے لگیں۔ تو غیبت جو ہے گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ غور کیجئے کس طرح گوشت کے لوتھڑے آ رہے ہیں، خون آ رہا ہے۔ تو آج ہماری اور آپ کی عادت یہی تو ہے، ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضاء کا روزہ نہیں رکھتے۔ آنکھوں کا روزہ ہو کہ کسی بد نگاہی نہ ہو، بے حیائی کا کام نہ ہو، غلط جگہ پہ نگاہ نہ ہو، غلط کام نہ کریں، امرد بچوں کو نہ دیکھیں، جی ہاں بے پردہ خواتین کو نہ دیکھیں، آپ کی نگاہیں 2-4 نہ رہیں، آپ فلمیں دیکھیں، آپ معاذ اللہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، آپ معاذ اللہ گناہ کام کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ جی ہاں، سفیان ثوری تو فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی، صوفیہ کا قول دیکھیں ہم، فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مجاہد فرماتے ہیں جس نے چغلی کی اور غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یعنی اس کا نور اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا مگر جو حقیقی روزہ رکھنا چاہیے، جو پر نور روزہ ہوتا ہے، وہ اس سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح کان کا روزہ ہونا چاہیے، نہ آپ گالی سنیں، نہ حرام بات سنیں، نہ کسی کی چغلی سنیں، نہ غیبت سنیں، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں۔ جیسے رشوت لینے والا اور دینے والا، شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، لانے والا، لے جانے والا، تیار کرنے والا، اس کو سیل آؤٹ کرنے والا، جس طرح گناہ گار ہوتے ہیں، ایسی اگر غیبت ہو رہی ہے اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوں گے، اور یاد رکھیے گا سب جو ہیں گناہ گار ہوں گے۔ کہا گیا اعضاء کا روزہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کم کھایا ہے، کم پیا ہے، میں تو کہوں گا روزے میں ایک ڈائٹ پلان بنائیں۔ بہت سے لوگ شوق ہوتے ہیں ان کی باڈی جو ہے بہت زیادہ فیٹی ہو جاتی ہے، تو رمضان بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ اس میں تلی ہوئی چیزیں اتنی زیادہ کھائیں، یہ اتنا ٹھنڈا پانی پئیں، مشروبات اتنے پی لیں کہ آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں۔ انسان روزے سے بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. لیکن روزہ کھلنے کے بعد جو ہماری بے احتیاطی شروع ہوتی ہیں, جناب ایک چیز گئی نہیں ہے دوسری چیز منہ میں ڈال دی, اور یہ پکوڑا بھی آ رہا ہے, اور یہ مرغی کی ران بھی آ رہی ہے, اور یہ شربت کے 3-4 گلاس ایک ساتھ پی رہے ہیں, دیگر مشروبات پی رہے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا یخ پانی پی رہے ہیں, تو یقیناً اس سے انسان کے اندر بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آخر میں کہوں گا آپ زبان کا بھی روزہ رکھیں. کوئی لڑے تو آپ کہتے ہیں بھائی گالی گلوچ نہ کریں, آپ اسے ہاتھا پائی نہ کریں. کوئی اگر لڑے بھی تو حدیث میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے, میں روزے سے ہوں, میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. جس طرح آپ دیکھیں حابیل نے کہا تھا اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں تمہیں قتل نہیں کروں گا, ہاں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. تو آپ بھی کہتے ہیں کوئی لڑنے کے لیے تیار ہو تو کہا بھائی میرے روزے سے ہوں, میں لڑنے کے لیے تیار نہیں, تو اس لیے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. زبان کا روزہ ہو, اللہ کرے نگاہ کا روزہ ہو, آپ کے دل کا روزہ ہو, ہماری شرمگاہوں کا روزہ ہو, اسی طرح ہمارے پاؤں کا روزہ ہو, ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو, ہمارے دل کا روزہ ہو. ایک ایک عضو ایسا ہو جائے کہ انسان مطلق طور پر اللہ کرے ہر گناہ سے بچ جائے. آپ دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں تھے, قبر سے آواز آئی کہ یا علی میں آگ میں جل رہا ہوں, آپ مجھے بچائیں, آپ مجھے بچائیں. آپ نے چاہا کہ آپ اس پر پانی ڈال دیں, آپ اس کو بچائیں, تو غیب سے آواز آئی, کہا کہ یا علی آپ اس کو نہ بچائیں, یہ وہ بدبخت ہے جو رمضان کی روزی تو رکھتا تھا مگر رمضان کا احترام نہیں کرتا تھا. دن کو روزہ رکھتا اور رات کو گناہوں میں ملوث رہتا, تو رمضان کا احترام نہیں کیا کرتا تھا. آج ہم دیکھیں ہم بھی تو احترام رمضان نہیں کرتے, بازار سے گزرتے ہیں, رات دن کے اندر 12 بجے 1 بجے 2 بجے پکوڑے کون کھاتا ہے, تیار کرتے ہیں جناب مغرب کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو بتائیں اتنی دوپہر کے بنے ہوئے یہ تازہ گرم اچھے لگتے ہیں, تو یہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے پکوڑے کیوں مر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو بہت سارے مارکیٹ میں کام کرنے والے یقیناً وہ روزہ خور ہوتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے, اور اسی طرح پکوڑے وغیرہ لا کر سموسے وغیرہ کھا کر مارکیٹ کے اندر چھپ چھپ کر کھانا کھاتے ہیں. لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو مگر کیا اپنے رب سے چھپ سکتے ہو؟ کیا تمہاری تنہائیاں اس پر آشکار نہیں ہیں؟ تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں غیب سے آوازی کہ علی سے نہ بچائیں. آپ سجدے میں گر گئے, اب رب سے دعا کی یا اللہ اس نے مجھے بڑی محبت سے پکارا ہے, بڑے دل سے پکارا ہے, اگر تو میری دعا بھی نہیں سنے گا تو مولا تو پھر اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی. پاک پروردگار عالم تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو بخشنے والا ہے, اے مالک تیرا بندہ علی تجھ سے دعا کرتا ہے مالک سے بخش دے. تو کبھی آپ دعا کر رہے تھے, اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس قبر کے مردے پر سے عذاب اٹھا لیا. تو پہلی بات پتہ چلی جو احترام رمضان نہیں کرتا عذاب قبر میں گرفتار ہوتا ہے, اور دوسری بات پتہ چلی جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جی ہاں عذاب قبر اٹھا لیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم تمام نبیوں کے چاہنے والے رہیں, تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے رہیں. اور احترام رمضان, جی ہاں رمضان کا احترام, یہ تو آپ بس اپنی گرہ سے باندھ کر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان ہم سے روٹ جائے, رمضان ہم سے ناراض ہو جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو جو یہ اللہ کا مہمان ہم تک آیا ہے اگر یہ ناراض ہو گیا تو یقیناً اس کا مالک بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ رمضان بھی سفارش کرتا ہے اور قرآن بھی سفارش کرتا ہے, دونوں شفاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.